الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے وزن کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اس کا وزن کتنا ہے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن دنیا میں ایک آسان بول ہے، ایک آسان کلمہ ہے جس کا وزن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ ہے۔ کون سا بول ہے وہ؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو وصیت کی۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے، گھمنڈ سے منع کرتا ہوں۔ یہ وصیت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جب کہ وہ وفات پا رہے تھے، اور اس وصیت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو ساری مخلوق کے سامنے کھلے عام بلایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا، جہاں تک ایک انسان کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تک وہ رجسٹر پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے رب، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میرے محافظ فرشتوں نے، لکھنے والے فرشتوں نے جو تم پر مقرر کیے گئے تھے، تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں یا رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، نہیں یا رب۔ اللہ فرمائے گا، تیرے پاس کوئی اور نیکی ہے؟ وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا کہ نہیں یا رب۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے اعمال میں سے ایک پرزہ نکالا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ کہے گا، میرے مالک، ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرزے کی آخر کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ سارے رجسٹر ایک پلڑے میں وزن کرنے کے لیے رکھ دیے جائیں گے، اور ایک وہ چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا ٹکڑا
جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور پرزہ بھاری نکلے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت۔ اتنا وزنی اور قیمتی کلمہ آج ہمارے بیچ ہے، جسے ہم سب سے پہلے یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہے، لیکن آج یہ کلمہ ہمارے بیچ سب سے زیادہ مظلوم بنا ہوا ہے۔ اس کلمہ کی مانگ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے۔ مانگیں تو صرف اللہ سے، مدد طلب کریں تو صرف اللہ سے، جھکیں تو صرف اللہ کے سامنے۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔